सागर सिद्दीकी ने एक मर्तबा कहा था, मेरी माँ दिल्ली की थी, बाप पटियाले का था, पैदा अमृतसर में हुआ, जिंदगी लाहौर में गुजरी, मैं भी अजीब चूं का मरब्बा हूँ। इस कौल में सिर्फ एक मामूली सी गलती के सिवाय और सब सच है। असल उनका खानदान अम्बाले का था और वो पैदा भी अम्बाले में हुए। साल 1928 था। घर में हर तरफ अफलास और नकबत का दौर दौरा था। ऐसे में तालीम का क्या सवाल। मोहल्ले में एक बुजुर्ग हबीब हसन रहते थे, उन्हीं के पास आने जाने लगे। जो कुछ पढ़ा उन्हीं से पढ़ा। एक दिन उन्होंने उस माहौल से तंग आकर अमृतसर की राह ली और यहाँ हाल बाजार में एक दुकानदार के यहाँ मुलाजिम हो गए, जो कि लकड़ी की कंगियां बनाकर फरोख्त करता था। उन्होंने भी ये काम सीख लिया। दिन भर कंगियां बनाते और रात को उसी दुकान के किसी गोशे में पड़े रहते। लेकिन शेर वो उस 14-15 साल की उम्र में कहने लगे थे और इतने बेतकल्लफ दोस्तों की महफिल में सुनाते थे। शुरू में उनका तखल्लुफ नासिर हिजाजी था, लेकिन जल्द ही छोड़कर वो सागर सिद्दीकी हो गए। सागर की शोहरत 1944 में हुई। इस साल अमृतसर में एक अच्छे बड़े पैमाने पर मुशायरा करार पाया। इसमें शिरकत के लिए लाहौर के बाद शायर भी मौजूद थे। इनमें से एक साहब को मालूम हुआ कि ये लड़का सागर सिद्दीकी भी शेर कहता है। उन्होंने मुंतज़मीन से कहकर उसे मुशायरे में पढ़ने का मौका दिलवा दिया। सागर की आवाज़ में बला का सोच था और वो तरन्नम से पढ़ने में जवाब नहीं रखता था। बस फिर क्या था कि उस शब उसने सही मानों में मुशायरा लूट लिया। कदरतन उसके बाद अमृतसर और लाहौर के मुशायरों में उसकी मांग बढ़ गई। अब उसने कंगियां बनाने का काम छोड़ दिया और बाद सरपरस्त अहबाब की मदद से अपना इल्म और सलाहियत बढ़ाने की कोशिश की। मुशायरों में शिरकत के बायस इतनी आफ्त हो जाती थी कि उसे अपना पेट पालने के लिए मजीद तगोदो की ज़रूरत नहीं रही। घर वाले बेशक नाराज थे कि लड़का आवारा हो गया है और कोई काम नहीं करता, लेकिन उसे उनकी क्या परवाह थी। उसने घर आना जाना ही छोड़ दिया था। काम पे इस्लाह के लिए लतीफ़ अनवर गुरदासपुरी मरहूम का इंतखाब किया और उन्होंने बहुत फैज़ उठाया। 1947 में पाकिस्तान बना तो वो अमृतसर से लाहौर चला गया। यहाँ दोस्तों ने उसे हाथों हाथ लिया। उसका कलाम मुख्तलिफ पर्चों में छपने लगा। सिनेमा फिल्म तैयार करने वालों ने उससे गीत की फरमाइश की और उसमें उसे हैरतनाक कामयाबी हासिल हुई। इस दौर की मुतअद्दिद फिल्मों के गीत सागर के लिखे हुए हैं। इस ज़माने में उसके सबसे बड़े सरपरस्त अनवर कमाल पाशा अलमारूफ इब्ने हकीम अहमद शुजा मरहूम थे, जो पाकिस्तान में फिल्मसाजी की सनत के बानियों में हैं। उन्होंने अपनी बेशतर फिल्मों के गाने सागर से लिखवाए और ये बहुत मकबूल हुए। 1948 से 1956 तक सागर की जिंदगी का ज़र्री दौर कहा जाता है। वो लाहौर के कई रवाना और हफ्तावार पर्चों से मुंसलिक हो गया, बल्कि बाज़ जरीदे तो उसी की अदारत में शाया होते थे। लेकिन उसके बाद शामते आमाल से हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो कहीं का नहीं रहा और आखिर में सही मानों में मुर्काए इबरत बन गया। 1956 की बात है कि वो एक अदबी माहनामे के दफ्तर में बैठे थे। उन्होंने सर दर्द और अज़महाल की शिकायत की। पास ही एक और शायर दोस्त भी बैठे थे। उन्होंने तलके खातिर का इजहार किया और ख़ास हमदर्दी से उन्हें मारफिया का टीका लगा दिया। सर दर्द और अज़महाल तो दूर हो गया, लेकिन इस मामूली वाक़ये ने उसके जिस्म के अंदर नशाबाजी के तनावर दरख्त का बीज बो दिया। बदकिस्मती से एक और वाक़ये ने इस रुझान को तक़वियत दी। इस ज़माने में वो अनारकली लाहौर में एक दोस्त के वालिद के यहाँ मुकीम थे और उसी कमरे में उनके साथ एक और दोस्त भी रहते थे। उन साहब को हर तरह की नशों की आदत थी, होती को कौन टाल सकता है। उनकी सोबत में सागर भी रफ्ता रफ्ता बंग और शराब और उनसे गुजर कर अफ्यून और चर्च के आदी हो गए।
یہی ساگر کے ساتھ ہوا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود ان کے دوستوں میں سے بیشتر نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ لوگ انہیں چرس کی پڑیا اور مارفیا کے ٹیکے کی شیشیاں دیتے اور ان سے غزل اور گیت لے جاتے، اپنے نام سے پڑھتے اور چھپواتے اور بحیثیت شاعر اور گیت کار اپنی شہرت میں اضافہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اس نے رسائل و جرائد کے دفتر اور فلموں کے اسٹوڈیو آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ اداروں کے کرتا دھرتا اس کے کام کی اجرت کے 10 روپے بھی اس وقت تک ادا نہیں کرتے تھے جب تک ان کے در دولت کی چوکھٹ پر 10 سجدے نہ کرے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ پورنانگ دڑانگ ایک میلی کچیلی چادر اوڑھے اور کبھی چیتھروں میں ملبوس بال بکھرے ننگے پاؤں ایک بیڑی یا سگریٹ لیے سڑکوں پر پھرتا رہتا اور رات کو نشے میں دھت مدہوش کہیں کسی سڑک کے کنارے کسی دکان کے تھڑے یا تخت کے اوپر یا نیچے پڑا رہتا۔ اب اس کی عادت ہو گئی کہ کہیں کوئی اچھے وقتوں کا دوست مل جاتا تو اس سے ایک چونی طلب کرتا۔ اس کی یہ چونی مانگنے کی عادت سب کو معلوم تھی، چنانچہ بار بار ایسا ہوا کہ کسی دوست نے اسے سامنے سے آتے دیکھا اور فوراً جیب سے چونی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ پاس پہنچے اور علائق سلائق کے بعد مسافہ کرتے وقت چونی ساگر کے ہاتھ میں چھوڑ دی۔ وہ باغ ہو جاتا، یوں شام تک وہ 10-20 روپے جمع ہو جاتے، وہ اس دن کے چرس اور مارفیا کے کام آتے۔ جنوری 1974 میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کا علاج بھی چرس اور مارفیا سے کیا گیا۔ فالج سے تو بہت حد تک نجات مل گئی، لیکن اس سے دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد منہ سے خون آنے لگا اور یہ آخر تک دوسرے تیسرے جاری رہا۔ ان دنوں خوراک بالکل برائے نام تھی، جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ سب کو معلوم تھا کہ اب وہ دن دور نہیں جب وہ کسی سے چونی نہیں مانگے گا۔ چنانچہ 19 جولائی 1974 صبح کے وقت اس کی لاش سڑک کے کنارے ملی اور دوستوں نے لے جا کر اسے میانی صاحب کے قبرستان میں دفنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزدانی جلندری نے ایک قطع تاریخ وفات کہی، ساگر نے رخت زیست جہاں سے اٹھا لیا، افسردہ اس کے غم میں ہیں یاران انجمن۔ وہ شہر یار شہر، وہ درویش بے ریا، نظمیں تھی جس کی مظہر معراج فکر و فن، نعمتوں میں جس کی جذبہ حب رسول تھا، غزلوں میں جس کی حسن و جوانی کا بانک پن۔ یزدانی حزین لبے جام رکھ کے ہاتھ، تاریخ رحلت اس کی کہی ساغر سخن۔ اس نے غزل، نظم، قطع، رباعی، ہر صنف سخن میں خاصا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ وہ خود تو اسے کیا چھپواتا، ناشروں نے اپنے نفع کی خاطر اسے چھاپ لیا اور اسے معاوضے میں ایک حبہ تک نہ دیا۔ 6 مجموعے اس کی زندگی میں لاہور سے چھپے، غم بہار، زار ارصد، لوح جنوں اور سبز گنبد اور شب آ گئی۔ یقین ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ایک اور مجموعے کا مواد بآسانی مہیا ہو سکتا ہے۔ ساغر کا کلام بہت جاندار ہے اور زندہ رہنے کا مستحق۔ جی چاہتا ہے کہ یہاں اس کی زندگی کا ایک اور واقعہ قلم بند کروں، جس سے مشہور یونانی فلسفی دیو جانس کلبی کی روایت تازہ ہو۔ اکتوبر 1958 میں پاکستان میں فوجی انقلاب میں محمد ایوب بسر اقتدار آئے اور تمام سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان جن کی قومی سرکشی سے عوام تنگ آ چکے تھے، حرف غلط کی طرح فراموش کر دیے گئے۔ لوگ اس تبدیلی پر واقعی خوش تھے۔ ساغر نے اس جذبے کا اظہار ایک نظم میں کیا ہے،
اس میں ایک مصرع تھا، کیا ہے صبر جو ہم نے ہمیں ایوب ملا۔ یہ نظم جنرل محمد ایوب کی نظر سے گزاری گئی۔ اس کے بعد جب وہ لاہور آئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس شاعر سے ملنا چاہتے ہیں جس نے یہ نظم لکھی ہے۔ اب کیا تھا، پولیس اور خفیہ پولیس اور نوکرشاہی کا پورا عملہ حرکت میں آ گیا اور ساغر کی تلاش ہونے لگی، لیکن صبح سے شام تک پوری کوشش کے باوجود وہ ہاتھ نہ لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا ہی نہیں جہاں سے وہ اسے پکڑ لاتے۔ پوچھ گچھ کرتے کرتے سرے شام پولیس نے اسے پان والے کی دکان کے سامنے کھڑا دیکھ لیا اور وہ پان والے سے کہہ رہا تھا کہ پان میں قوام ذرا زیادہ ڈالنا۔ پولیس افسر کی باچھیں کھل گئی کہ شکر ہے ذل سبحانی کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ انہوں نے قریب جا کر ساغر سے کہا کہ آپ کو حضور صدر مملکت نے یاد فرمایا ہے۔ ساغر نے کہا، بابا ہم فقیروں کا صدر سے کیا کام؟ افسر نے اصرار کیا۔ ساغر نے انکار کی رٹ نہ چھوڑی۔ افسر بیچارہ پریشان کیا کرے، کیونکہ وہ ساغر کو گرفتار کر کے تو نہیں لے جا سکتا تھا، اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا اور اسے ایسی کوئی ہدایت بھی نہیں ملی تھی۔ جنرل صاحب تو محض اس سے ملنے کے خواہش مند تھے اور ادھر یہ پگلا شاعر یہ عزت افزائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب افسر نے جو مسلسل خوشامد سے کام لیا تو ساغر نے ضد ہو کر اس سے کہا، ارے صاحب مجھے گورنر ہاؤس میں جانے کی اجازت نہیں، وہ مجھے کیا دیں گے؟ 200 400 فقیروں کی قیمت، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جب وہ اس پر بھی نہ ٹلا تو ساغر نے گلوری کلے میں وبائی اور زمین پر پڑی سگریٹ کی خالی ڈبیا اٹھا کر اسے کھولا، جس سے اس کا اندر کا حصہ نمایاں ہو گیا۔ اتنے میں یہ تماشا دیکھنے کو ارد گرد خاصی بھیڑ جمع ہوگی۔ ساغر نے کسی سے قلم مانگا اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ شعر لکھا، ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے، اور وہ پولیس افسر کی طرف بڑھا کر کہا، یہ صدر صاحب کو دے دینا، وہ سمجھ جائیں گے، اور اپنی راہ چلا گیا۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، شاید کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ ایک نغمہ ایک غنچہ ایک تارا ایک جام، اے غمِ دوراں تجھے میرا سلام۔ ہم بنائیں گے یہاں ساغر نئی تصویر شوق، ہم تخیل کے مجدد ہم تصور کے امام۔ یاد رکھنا ہماری تربت کو، قرض ہے تم پہ 4 پھولوں کا۔